ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوگی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. ملک میں ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، وکی لیکس کی طرح کا، سنوڈن کی طرح کا، جو بہت 100 گھنٹے کی گفتگو پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس میں جو کی گئی، وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے، کسی نے وہ حاصل کر لی ہے. اس پر بہت بڑا ملک میں ایک ہنگامہ بپا ہے. عجب عجب باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں وہ یہ تھی کہ مریم نواز گفتگو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے داماد کے لیے مشینری منگوانا چاہتی ہیں بھارت سے، جس پہ وہ افسر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا، اس پر فلیک آئے گا، اس پہ بڑا رد عمل آئے گا، اور اس پر شہباز شریف ان سے اتفاق کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے. جبکہ یہ مشینری ڈیسکون، یعنی جو سابقہ وزیر تجارت تھے عمران خان کی حکومت میں، انہوں نے یہ مشینری 60% مشینری انہوں نے امپورٹ کر کے دی تھی. دوسرا ایشو اس میں یہ آیا اس ٹیلی فونک بات چیت میں کہ مریم نواز کہیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھانی پڑیں گی، یہ تو اب عالمی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں تو ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن باہر وہ قسمیں کھا رہی ہیں کہ میں بالکل خلاف ہوں ایسے فیصلوں کے، اور وہ سارا مدعا ڈالتی رہی ہیں مفتیٰ اسماعیل کے خلاف اور مفتیٰ اسماعیل کے قادوں پہ، کہ ناتواں قادوں پہ، جو کہ شہباز شریف کی اشیر بات سے جو سارے فیصلے کر رہے تھے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی آئیں گی، کیونکہ 100 گھنٹے کی ہے، اور وہ یہ جو ڈارک ویب ہے جس میں لوگ بڑا بلیک میلنگ کا اور بڑے ایسے دھندے کرتے ہیں. ابھی یہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ وہ موجود ہے، آن سیل ہے. 3 لاکھ اور 20-25 ہزار ڈالر دے کر آپ وہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں. اس سے بہت بڑے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. معلوم نہیں کیا کیا باتیں سامنے آئیں گی. بڑی سراسیمگی ہے مسلم نواز کے حلقوں میں کہ کیا کیا باتیں سامنے آئیں گی. لیکن ابھی تک جو باتیں آئی ہیں وہ تو ایسی کوئی بہت وہ نہیں ہے دہلا دینے والی. لیکن جو دہلا دینے والی بات ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ، ہم نے یہ تو سنا تھا. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن نے بتایا ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا جب ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی PNA کی کہ آپ کی تو خود ٹیلی فون بگ ہوا ہے. انہوں نے کہا میرا ٹیلی فون کون بگ کر سکتا ہے، ٹیپ کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر مبشر انجینئر تھے، انہوں نے ان کا ٹیلی فون کھولا اور اس میں سے وہ آلہ نکال کے دکھایا ریکارڈنگ کرنے کا، جو کہ بھٹو صاحب کے وزیر اعظم کے فون میں تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے بھی اور پرائم منسٹرز کے بھی ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جاتا رہا ہے، اور اس کام میں ایجنسیاں ملوث پائی جاتی رہی ہیں. اب یہ جو 100 گھنٹے کی ٹیپ ہے، یہ تو لگتا ہے کہ یہ عجیب سا معاملہ ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے بیرونی ادارے اور ایجنسیز بھی اسلام آباد میں متحرک ہیں جو کابینہ کی میٹنگ تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو پرائم منسٹر کے آفس تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو کیا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا یہ ہوا ہے واقعہ، اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ سیکیورٹی سے اور سلامتی سے متعلق ہے. اور سائبر وارفیئر میں لگتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے. یعنی 100 گھنٹے کی وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ اب دنیا میں بک رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر آفس اگر محفوظ نہیں ہے اور پرائم منسٹر کا ریزیڈنس محفوظ نہیں ہے تو کیا محفوظ ہوگا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف ملک ایک دوسرے کے خلاف سائبر وارفیئر میں یا 5th جنریشن وارفیئر میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خبریں پلاٹ کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح جنرل مشرف اور ان کے ایک اور جرنیل عزیز کے درمیان بیجنگ سے وہ فون کر رہے ہیں، اور وہ ٹیپ کیا گیا، را نے ٹیپ کیا، اور وہ وزیر اعظم واجپئی نے اس کی ریکارڈنگ جو ہے بھجوا دی نواز شریف صاحب کو. اور لیکن اس پہ تنقید ہوئی واجپئی صاحب پہ کہ بھئی آپ نے یہ بات جو ظاہر کر کے ہماری استعداد کو ایکسپوز کر دیا ہے. تو انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے سورسز کو اور اپنی
صلاحیت کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی ایجنسی کا کام ہے، اور یا یہ کہ یقیناً اب آئی ایس آئی چیف بھی پرائم منسٹر آفس کے تحت ہوتا ہے، اور آئی بی چیف بھی پرائم منسٹر کے آفس کے تحت ہوتا ہے۔ اب یہ جو اخفا ہوا ہے، یہ جو اب راز فاش ہوئے ہیں، جاسوسی ہوئی ہے، اس میں بڑی ناکامی ہے ایجنسیز کی، کیونکہ وہی یقیناً پرائم منسٹر کی آفس کی اور ان کی ریزیڈنس کی سیکیورٹی کا کام انہی کا ہے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہاں پہ سائبر حوالے سے کہ وہ پرائم منسٹر آفس کو بند نہ کیا جا سکے، اس کی خبر باہر نہ جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے کہ وہ معلوم کرے گی یہ سب کیسے ہوا ہے، لیکن اس میں لوگ اب سیاسی نتیجے بھی نکال رہے ہیں کہ دیکھیے جس طرح سابق وزیر خزانہ ترین کی خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے بات چیت کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی تھی، اور تحریک انصاف کو بڑی اس پر خجالت محسوس کی تھی۔ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا تھا کس طرح انہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بہت زور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عوام سے کسی چیز کو خفیہ نہ رکھا جائے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ وسل بلورز کے لیے یو این نے قوانین اور ضابطے بنائے ہیں کہ وسل بلورز کو ڈیفینڈ کیا جائے، جو راز فاش کرتے ہیں، جو سیکرٹ فائل سامنے لاتے ہیں، جیسے وکی لیکس نے کیا تھا، جیسے سنوڈن نے کیا تھا، لیکن ان کے خلاف بڑے خوفناک مقدمے امریکہ میں قائم ہوئے ہیں، اور سنوڈن اس وقت روس میں موجود ہے، وہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ تو ابھی یہ جو سامنے باتیں آئی ہیں، اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور اس پر یقیناً ذمہ داری طے ہونی چاہیے کہ کس کا فیلیور ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ انٹیلیجنس نے ہی کام کیا تھا کہ کسی حلقے نے، تو ان کے پاس یہ معلومات یہ جو ڈارک ویب ہے اس تک کیسے پہنچ گئی ہے، یا کسی پرائیویٹ گروپ کا کام تھا، ہیکرز کا کام تھا، انہوں نے کیسے کیا، اور یہ کہ کسی فورن انٹرنیشنل ایجنسی نے یا بیرون ملک ہماری مخالف عناصر نے کیا ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ اس پر خوب تحریک انصاف اس پہ سیاسی طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے زمانے کی بھی شاید ٹیپ سامنے آئیں تو پھر کیا ہوگا، تو لیکن پرائم منسٹر کا آفس اگر سیکیور نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کیا سیکیور ہے، اور یہ بات طے ہونی چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ کس کی نالائکی ہے، کس کی نااہلی ہے، یا کس کا فیلیور ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے آفس کو اور ریزیڈنس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا اس طرح کی جاسوسی کے لیے۔ اور یہ بھی کہ آئندہ کے اقدامات کیا ہوں گے، اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، اور وزیر اعظم اور نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان اور کابینہ کے اراکین جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں، وہ اس پر ایک بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی اس پر کام کرے گی، اور یہ سب باتیں سامنے لائی جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس پہ پردہ نہ ڈالا جائے، بہتر یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہیڈ مسٹ رول، کہ جو ذمہ دار تھے سیکیورٹی کے وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں، وہ مواخذہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہوگی کہ کم از کم آئندہ کے لیے اسے روکا جائے۔ اور اس کے اثرات جو ہوں گے، سیاسی اثرات، تو معلوم ہوگا جب چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ مریم نواز نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ تو توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو جائیں گے۔ یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے۔ عمران خان تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیس بنا ہے غیر ملکی یا ممنوعہ فنڈنگ کا، وہ بہت سیریس کیس ہے، اور توشہ خانہ کا کیس بھی آلموسٹ ایک طرح کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو یقیناً الیکشن کمیشن کو اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اس کے ساتھ جوڑنا، اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی موقع پرستی کی بات ہے۔ اس میں کہیں آواز نظر تو نہیں، اس میں کہیں چیف الیکشن کمشنر نظر نہیں آتے، لیکن ایک اندازہ ہے، جس طرح میرا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے بہت سیریس کیس ہے، یہ گلے پڑ سکتا ہے تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے، اور وہ تمام لوگ جو یہ اکاؤنٹس چلاتے رہے اور ان اکاؤنٹس کو چھپایا بھی گیا۔
اسی طرح کسی نے کیس نہیں بنایا توشہ خان کا، وہ بھی عمران خان کا اپنا پیدا کردہ ہے. انہوں نے توشہ خانہ کی بہت ساری چیزیں بغیر پیسہ ادا کیے لے گئے، انہوں نے اس کی بہت قیمت کم لگوائی اور مارکیٹ میں تحائف بیچ دیے، جس سے پاکستان کی کافی دنیا بھر میں مذاق اڑا کہ تحائف کو بیچا بھی جاتا ہے، اور اس سے بڑے اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور اس انکم کو، اور وہ کہاں سے خریدے گئے وہ جو تحائف، اس کی انکم کہاں سے آئی. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جس پر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف بڑے سنجیدہ کیسز ہیں. اس میں اگر بالکل غیر جانبدار رہ کے بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے تو ان دو کیسز میں الیکشن کمیشن کے سامنے جو حقائق ہیں وہ کافی خوفناک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ آیا ہے بریچ کا، یہ بڑا ایک اہم سکینڈل اس حکومت کے زمانے میں سامنے آیا ہے. اس میں لگتا یہی ہے کہ حکومت وکٹم ہے، لگتا یہی ہے کہ حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، کسی بیرونی عنصر نے کی ہے، کسی پرائیویٹ گروپ نے کی ہے، کسی اور عنصر نے کی ہے. تو یہ خوفناک ہے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. بدلوں کی نشریات کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے.